بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسز. آج جو لیکچر ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تدوین قرآن ہے. اور یہ جو ٹاپک ہے وہ قرآن مجید جو 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا موضوعاتی مطالعہ، اس میں تعارف قرآن جو ٹاپک آ رہا ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک آپ کا کوشچن بنتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کیسے گئی، کیسے قرآن مجید کو مدون کیا گیا تدوین قرآن کے حوالے سے. اس کے علاوہ انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جو ہے نا وہ کمپلسری سبجیکٹ میں بھی یہ ٹاپک آتا ہے. گریجویشن اور آنرس کے اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ اس ٹاپک کو جو ہے نا اس میں ان کے کورس آؤٹ لائن میں بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں ان کا جو آنرس کے اسٹوڈنٹ جو انگلش میں یہ کورس پڑھتے ہیں ان کا جو ہے نا ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر دوں گی تاکہ وہ انگلش جو ہے نا وہ لیکچر اس سے بھی ہیلپ وہ لے سکتے ہیں. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کا ٹاپک کہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ تدوین کیسے کی گئی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں یا اس کو ہم ڈیفائن کریں یا اس کو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ نازل فرمائی گئی، قیامت تک رہے گی اور اس کے بعد کوئی کتاب بھی جو ہے وہ نازل نہیں ہوگی. ابتدائی نزول سے لے کر اب تک جو ہے وہ بغیر کسی تغیر اور تبدل کے جو ہے وہ باقی ہے. حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن مجید میں باطل نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے. جب ہم قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آسمانی کتابوں میں جو قرآن مجید کو خصوصیت حاصل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں رہے گا قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی کہ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد صرف ورڈنگ یعنی کہ اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے جو میننگ ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے، اس کی جو باقاعدہ تشریح کی گئی ہے، جو اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرماتے ہیں کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ پھر ہم ہی اس کا بیان بھی ہیں. قرآن مجید کی جو تدوین کی گئی وہ 3 مین ادوار اس کے آ جاتے ہیں، 3 مین اس کے جو ہے نا وہ ڈیوریشن یا ٹنیور اس کا آ جاتا ہے. سب سے پہلے جو آ جاتا ہے وہ عہد رسالت میں، جب باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا گیا، آپ کو جو ہے وہ نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور آخری کتاب جو قرآن مجید آپ پر نازل فرمائی گئی اس کا پہلا جو دور آ جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب قرآن مجید کا جو ہے نزول ہے وہ ضرورت اور حاجت کے مطابق جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا اس کا جو ہے نا وہ ہوتا رہا تھا. کبھی ایک آیت ہے اور کبھی چند آیات کا نزول فرما دیا جاتا تھا. اب نزول کی جو ترتیب ہے اور موجودہ جو ترتیب ہے وہ بالکل الگ ہے. تو قرآن مجید کی اگر ہم ترتیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ 2 ترتیب پر مشتمل ہے، ایک ہے نزولی اور دوسرا ہے توقیفی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مکہ اور مدینہ تقریباً 23 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے اور اس میں جو ہے وہ 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کا جو عرصہ اس پر مشتمل ہے. اس میں جو قرآن مجید کا نزول فرمایا گیا تھا حالات اور واقعات کے مطابق وہ نزولی ترتیب کہلائے گی کہ جیسے جیسے ضرورت پیش آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا بذریعہ وہی قرآن مجید کا نزول فرمایا تو وہ ہوگی نزولی ترتیب. موجودہ ترتیب جو ہے وہ ہے توقیفی ترتیب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا طریقہ بتایا، انہوں نے کاتبین وحی کو بولا کہ آپ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ لکھیں، کون سی صورت پہلی آئے گی، کون سی آیت پہلی یا بعد میں آئی ہے، جو ترتیب تھی. جیسے سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے تو وہ موجودہ ترتیب یعنی کہ توقیفی ترتیب کہلاتی ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے نزولی اعتبار سے عہد نبوی کو پورا اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ زندگی کے آخری جو ہے نا وہ لمحات تک وہ باقاعدہ اس کا نزول ہوتا رہا تھا. اب طریقہ کار کیا تھا کہ ہر آیت کے نزول ہوتے ہی جیسے جیسے ہر آیت نازل ہو رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو لکھوا لیتے تھے کاتبین وحی کو. اور اب کاتب وحی جو ہے نا وہ کس کو بولیں گے؟ جو وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جس بندے کو انہوں نے ڈیوٹی اسائن کی تھی، جو بندہ وحی لکھتا تھا اس کو ہم بولیں گے کاتب وحی. کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، ٹھیک ہے. تو زمانہ کے لحاظ سے جو ہے نا وہ جو پائیدار اشیاء تھی ان پر جو ہے نا وہ لکھوا لیا جاتا تھا قرآن مجید. اب قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں رکھا گیا تھا، اس میں نہ تو کوئی آیت لکھنے سے رہ گئی تھی اور نہ ہی کسی ترتیب میں کوئی کمی تھی، البتہ سب صورتیں الگ الگ لکھی گئی تھیں اور ڈفرینٹ جو ہے نا وہ چیزوں پر انہوں نے اس کو لکھا تھا.
اور اس ٹائم پر جو ہے نا باقاعدہ ایک بک فارم میں کتابی شکل میں جو ہے نا وہ اس کو نہیں لکھا گیا تھا. قرآن مجید کا جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا، لیکن ایک جگہ پر اس کو جمع کے ڈفرینٹ جو چیزیں تھیں نا، مٹیریلز جو تھے، اس پر باقاعدہ اس کو جو ہے نا وہ لکھا گیا تھا. اس کے بعد قرآن مجید کی حفاظت کے جو طریقے اپنائے گئے تھے وہ 2 طریقے تھے. سٹارٹ سے لے کر یعنی کہ ابتدائی نزول سے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح کی گئی تھی، ایک تو لکھ کر کی گئی تھی مختلف چیزوں پر، دوسرا تھا بذریعہ حفظ. سینہ بسینہ حفظ کی خصوصیت صرف جو ہے نا وہ آخری کتاب الہی کو نصیب ہوئی تھی. تورات، انجیل اور دوسری آسمانی کتب اور جو صحیفے تھے ان کی حفاظت جو ہے نا وہ اس میں تغیر تو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے. صحیح مسلم میں باقاعدہ یہ حدیث ہے کہ میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا. اب قرآن مجید کی حفاظت شروع میں سب سے زیادہ حافظے کے ذریعے ہوئی تھی. صحابہ کرام جو ہے نا وہ اپنے حافظے کے مطابق بہت ان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے نا خدا داد صلاحیت سے جو ہے نا وہ نوازا کیا تھا. وہ یہ کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے جو اشعار تھے، اسباب، حتیٰ کہ اونٹوں اور گھوڑوں کی نسلوں جو ہے نا ان کے جو ہے نا وہ جو سلسلہ نصب تھا اس کو بھی جو ہے نا وہ یاد کر لیتے تھے. آیات الہی کے حفظ پر لگا دیا ان کو باقاعدہ. اور عرب کے جو ضرب المثل حافظے نے چند ہی دنوں میں ہزاروں آیات جو ہے نا ان کو حفظ کر لیا. اب ہم حفاظ کی جو کثرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، تو اس میں جو حافظ شہید ہوئے تھے ان کی تعداد بھی 700 تھی. اور بخاری شریف کے باقاعدہ حاشیہ میں بھی یہ بات جو ہے وہ مینشن کی گئی ہوئی ہے. اس کے بعد کتابت کا جو اہتمام کیا گیا تھا، اس میں جو باقاعدہ طریقہ کار اپنایا گیا تھا. تو مختلف بکس کا اس میں ریفرنس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوئی تو بغیر کسی تاخیر کے اس کو جو لکھنا جانتے تھے، جو کاتبین وحی تھے، ان کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کو اس صورت سے پہلے یا فلاں آیت اور فلاں آیت سے پہلے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ لکھنا ہے. اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، آپ کو سناتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. اس طرح جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے پاس ان جو آیات لکھوائی ہوئی تھیں وہ موجود تھیں، اور بعض کے پاس تو پورا قرآن مجید بھی لکھا ہوا تھا. اب سامان کتابت یعنی کہ جو چیزوں پر قرآن مجید لکھا گیا یا کیا طریقہ کار اپنایا گیا، تو تبیان فی علوم القرآن کے مطابق جو ہے نزول قرآن کے زمانہ میں جو ہے نا وہ ایجادات مصنوعات کی کمی ضرور تھی، لیکن اس ٹائم پہ اس وقت میں جو ہے کہیں نہ کہیں جیسے یمن ہے، روم ہے، فارس ہے، وہاں پر کتب خانے موجود تھے. یہود و نصارہ کے پاس بھی کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا. اس زمانے میں کاغذ وغیرہ کی صنعتیں بھی تھیں، لیکن وہ اس پیمانے پر نہیں تھی کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اس سے مستفید ہو سکے. تو قرآن مجید کی جو کتابت کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں استعمال کی گئی تھیں، وہ ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ کچھ عرصہ تک جو ہے نا وہ بغیر کسی خرابی کے محفوظ رکھی جا سکے ان کو. اس کے بعد علامہ ابن حجر جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی تحقیق کے مطابق جن چیزوں پر، جن مٹیریل پر قرآن مجید کو لکھا گیا، ان میں سب سے پہلے کیا تھا کہ زیادہ تر پتھروں کی جو چوڑی اور پتلی سیلوں کو استعمال کیا گیا تھا، جسے ہم سلیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے نا اونٹوں کے جو مونڈوں کی چوڑی گول ہڈی جو ہوتی ہے وہ تیار کیا جاتا تھا. پھر چمڑوں کے کافی باریک پارچوں پر قرآن لکھا گیا. ٹکڑے بہت باریک تھے، لکھنے کے لیے ہی جو ہے نا وہ ان کو استعمال کیا جاتا تھا، ان کو تیار کیا جاتا تھا. گوشت اور ملک بھی اس کی بڑی افراد تھی. اس کے بعد ماंس کے ٹکڑوں پر بھی آیات لکھی جاتی تھی. درخت کے چوڑے پتے ہیں صاف ستھرے، ان کو کتابت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کھجور کی جو شاخوں کی چوڑی جو جڑیں تھیں اور کھجوروں کے جو تنے تھے، جڑے ہوئے جو پتے تھے، ان کو کھول کر ان کی اندر کی جانب جو ہے نا وہ آیات باقاعدہ لکھی جاتی تھی. اور محدثین نے جو ہے نا کاغذ پر بھی کتابت قرآن کا ذکر کیا ہوا ہے. اس کے بعد صورتوں اور آیتوں کی جو ترتیب تھی، تقریباً 23 سال کے عرصے میں یعنی کہ 22 سال 5 ماہ 14 دن میں جو قرآن مجید کا نزول فرمایا گیا تھا، اس میں جو جیسے جیسے آیت صورت یا چند آیات کا نزول ہوتا تھا تو وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ لکھوا لیا جاتا تھا. اور تبیان فی علوم القرآن کے مطابق جو ہے نا باقاعدہ وہ لکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر کہتے تھے کہ اس کو فلاں مقام پر آ جاتا. نمبر پر آج جو عہد آتا ہے وہ عہد صدیقی، جس میں قرآن مجید کی باقاعدہ تدوین کی گئی تھی، ایک کتاب کی شکل میں لے کر آئے تھے. تو اس حوالے سے اتقار فی علوم القرآن بک جو ہے اس کے مطابق ایک موقع پر حضرت علی نے جو ہے ارشاد فرمایا تھا قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق پر رحم فرمائیں کہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے جمع قرآن مجید کو ایک جو ہے نا وہ جمع کر کے جو ہے وہ
مایاناس کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، امام بخاری میں اس کو باقاعدہ نقل فرمایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس بلاوا بھیجا اور حضرت عمر بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ اب ابوبکر نے مجھے بولا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر مجھ سے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ جنگ یمامہ میں ایک بڑی تعداد حافظ قرآن کی شہید ہوئی ہے، تو آئندہ لڑائیوں میں بھی اس طرح جو ہے حافظ قرآن شہید ہوتے رہیں گے، تو اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن مجید کا بڑا حصہ نہ پیدا ہو جائے۔ اب میری رائے ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے کہا کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب حضرت عمر نے جواب دیا کہ باخدا یہ کام بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بار بار جو ہے وہ مجھے کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اس پر شرح صدر ہو گیا، ان کہ میرا اللہ تعالیٰ نے سینے اس معاملے میں کھول دیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو حضرت عمر کی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تم نوجوان سمجھدار آدمی ہو، تمہارے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی بھی نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاتب وحی کی خدمت بھی کر چکے ہو، اس لیے قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کرو۔ اب حضرت زید کی کیا کنڈیشن تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ منتقل کرنے کا حکم بھی دیتے تو مجھے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا جو ہے نا وہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا میں نے جو ہے نا بوجھ برداشت کیا تھا۔ اور میں نے کہا بھی کہ آپ حضرات ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس پر بار بار اس پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر حضرت ابوبکر پر، حضرت ابوبکر نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا ہے، اور جس کام کے لیے ابوبکر عمر کو جو ہے نا شرح صدر عطا فرمایا کیا تھا۔ اب کھجور کی شاخ، پتھر کی جو باریک تختیاں ہیں، اور لوگوں کے سینوں سے جو ہے نا قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اور سورۃ توبہ کی جو آیت ہے لقد جاءکم، اس کے بعد وہاں تک جو ہے نا اس کو لکھا گیا۔ میں نے صرف حضرت ابو حذیمہ کے پاس یہ آیت جو ہے پائی، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں پائی تھی، اور اس کے بعد اس کی تنہا شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی شہادت جو ہے نا اس کو قرار دیا تھا، اور یہ صحیح بخاری میں جو ہے نا باقاعدہ اس کی روایت پائی جاتی ہے۔ اب زید بن ثابت کا طریقہ کار کیا تھا قرآن مجید کو جمع کرنے کا؟ اس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ساتھ میں شریک رہے تھے، اور حضرت عمر نے باقاعدہ اس میں اعلان بھی فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہو وہ لے آئیں۔ یہ فتح الباری میں سٹیٹمنٹ ہے، اتقان میں جو ہے نا وہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ کسی سے کتابی شکل میں لے کر آنے میں جو باتیں مد نظر رکھی گئی تھیں، جو پیش نظر رکھی گئی تھیں، اس میں سب سے پہلے حضرت زید جو ہے نا اپنی یادداشت سے اس کی تصدیق فرماتے تھے۔ پھر فتح الباری اور اتقان کے مطابق جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر نے حضرت زید اور حضرت عمر دونوں کو حکم دیا تھا کہ آپ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے، اور پھر جو کوئی آپ کے پاس آئے گا کتاب اللہ کی جو ہے نا وہ لے کر اس کی 2 گواہیاں کے ساتھ، تو پھر آپ اس کو لکھیں گے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت ہونے پر گواہیاں لی جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں جو ہے نا وہ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اتقان میں بھی ہے ساتھ میں کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے لکھی گئی آیتوں کو ہی لکھا جائے، محض حافظے سے نہ لکھا جائے۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ گواہیاں اس بات پر بھی لی جاتی تھیں کہ 2 گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ لکھی ہوئی آیت ان وجوہ سبع کے مطابق ہے جن پہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور البرہان فی علوم القرآن کے مطابق جو ہے نا لکھنے کے بعد صحابہ کرام کے پاس موجود لکھے ہوئے مجموعے سے ملایا جاتا تھا تاکہ یہ مجموعہ متفقہ طور پر قابل اعتماد ہو جائیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ تیسرا اور اہم دور جو آ جاتا ہے وہ ہے عہد عثمانی۔ اب اس میں جو ہے وہ باقاعدہ کیا طریقہ کار اپنایا گیا تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں زمانہ جب ان کا آیا تھا، ان کا دور تھا، تو اسلام جو ہے نا بہت زیادہ پھیلا تھا، اور اس کے بنیاد پر جو ہے نا اپنے اپنے قبائل اور افرادی لہجے یا مختلف متواتر تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کے مختلف نسخے لکھے گئے تھے۔ ان کے درمیان جو ہے نا وہ شدید جو ہے نا وہ اختلاف پیدا ہو جانا تھا، اور ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ تکفیر کی جانے لگی تھی، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لہجے کو، اپنی پروننسیشن کو، اپنے جو ہے وہ پڑھنے کے انداز کو بہتر جانتا تھا، دوسروں کی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ان کو اچھا نہیں تھا سمجھا جاتا۔ تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر کے جو ہے نا تیار کردہ متفقہ جو نسخہ تھا اس کو جو ہے نا وہ اختلاف کو ختم آپ نے باقاعدہ کیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو جامع القرآن کہتے ہیں کہ ایک کی رات پر جو لڑائی جھگڑے کا کام تھا اس کو حضرت عثمان نے ختم کیا تھا۔ تو یہ 3 ادوان ہیں جس پہ جو ہے نا باقاعدہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں باقاعدہ جو ہے نا وہ لایا گیا، اور مسلمان آج بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکچر کے بارے میں بتائیے تھا کہ آپ کو یہ لیکچر آج کا کیسا لگا؟